آج ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز سے کوسوں دور ہے۔ میں بہت لمبی اس پر بھی گفتگو نہیں کروں گا، بار بار نماز پر بات ہو چکی ہے، بہت مرتبہ ہو چکی ہے، لیکن صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں اچھی طرح سے دل کے کانوں سے سن لو، بلکہ یہاں دو گناہ کو میں ایک ساتھ بیان کر دوں۔ ایک حدیث ہے، فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور اس وادی کی کیفیت یہ ہے، یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری بہنوں غور سے سننا، جن کو نماز کے لیے وقت نہیں، جن کو نماز کے لیے ٹائم نہیں، خدا را یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے، نرم نرم گدوں پر نماز کو ترک کرنے والوں 10 منٹ کی نیند کے لیے ہمیشہ کی جہنم مت لو، 10 منٹ کی سکون کے لیے ہمیشہ کا عذاب مول مت لو۔ آؤ سنو اپنے نبی کا فرمان، اللہ اکبر، کتنا واضح بیان کر دیا گیا جنت و جہنم کا کانسیپٹ، اللہ اکبر۔ میرے آقا، آپ سب کے آقا غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس سے ایک دن میں جہنم بھی 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، جس سے جہنم بھی پناہ مانگے، جہنم کی آگ جس سے پناہ مانگے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ۔ سچے نبی صادق و مصدوق نے فرمایا اے میرے صحابہ، جہنم کے اندر اس وادی کا حال یہ ہے، اس کی گرمی کا عالم یہ ہے، اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، پہاڑ بھی اس میں پگھل جائیں گے، اس کی آگ کا عالم یہ ہے۔ حالانکہ دنیا کی آگ پہاڑوں کو نہیں جلا سکتی، لیکن یہ جہنم کی آگ ہے جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، جہنم جس سے دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگے اور پہاڑ جس میں پگھل جائیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا یہ بتائیں کہ وہ جہنم کا حصہ جس سے جہنم دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے اور اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اس میں اللہ کس کو داخل کرے گا، اس میں وہ کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ تو غیب دا نبی فرماتے ہیں اس میں اللہ 2 لوگوں کو داخل کرے گا۔ کون 2 لوگ؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نمبر 1 وہ جو نمازوں کو ترک کرتا تھا، جو نمازوں کو چھوڑ دیتا تھا، اس میں اس کو داخل کیا جائے گا، اور نمبر 2 جو حرام لقمہ کھاتا تھا، جو حرام روزی کھاتا تھا، اس کو اس میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی حرام کھانے والے اور نماز کو ترک کرنے والے جہنم کے اس حصے میں ڈالے جائیں گے جہاں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ظہر کو کاروبار کی وجہ سے چھوڑنے والوں، عصر کو کھیل کود کی وجہ سے چھوڑنے والوں، مغرب کی نماز کو بال بچوں کی محبت میں اور عشاء کی نماز کو نیند اور دوستوں کی محبت میں چھوڑنے والوں، مجھے بتاؤ اتنا کمزور جسم ہے تمہارا اور میرا، یہاں اکثر لوگ سوٹر پہن کر بیٹھے ہیں، کانٹو پہن کر بیٹھے ہیں، میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کوئی شال اوڑھ کر بیٹھا ہے، کوئی کوٹ پہن کر بیٹھا ہے، حالانکہ سردی اتنی نہیں ہے، مجھے بتاؤ جسم کتنا کمزور ہے تمہارا اور میرا۔ جو قوم دنیا کی جنگل کی سردی برداشت نہ کر سکے، وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کس طرح برداشت کر سکیں گے؟ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں میرے بھائیوں، دوسروں سے نفرت کرنے والوں، نفرتوں کو تقسیم کرنے والوں، دوسروں کے ساتھ بے مروت بننے والوں، دوسروں کے ساتھ خود غرضی کرنے والوں، کیا اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے؟ 10 منٹ کی نیند میں اگر اٹھ کر کے قربان کر دے تو کیا ہوگا؟ 10 منٹ ظہر میں نکال لے تو کیا ہوگا؟ 10 منٹ عصر میں نکال لے تو کیا ہوگا؟ 10 منٹ مغرب میں نکال لے تو کیا ہوگا؟ سوچو جہاں پہاڑ پگھل رہے ہوں گے اس چھوٹے سے وجود کا کیا بنے گا؟ اتنا کمزور وجود جو مچھر کا ڈنگ برداشت نہ کر سکے، جو مکھی کا ڈنگ برداشت نہ کر سکے۔ میں تو اتنا کمزور ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر کوئی ڈانٹ دے تو بھی میرے آنسو نہ رکے۔ بچپن میں میرے والد کبھی ڈانٹ دے تو دن بھر آنسو نہیں تھمتے تھے، اتنی کمزوری ہے انسان کی۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ جو اپنے باپ کی ڈانٹ برداشت نہ کر سکے، اللہ اکبر، وہ اپنے اللہ کی جہنم کی بنی ہوئی آگ، وہ بھی جہاں پہاڑ پگھل رہے ہوں گے، بتاؤ کیسے برداشت کر سکو گے؟ میری بہنوں کا
حال یہ ہے اگر شوہر ڈانٹ دے تو رونے لگتی ہیں، آنسو بہ پڑتے ہیں۔ افسوس کچن کے لیے تو 3 گھنٹہ نکالتی ہو، کچن کے لیے تو 4 گھنٹے نکالتی ہو، لیکن اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے۔ نہیں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور یہ دنیا نے کس کے ساتھ وفا کیا؟ جو ہمارے ساتھ وفا کرے گی۔ ارے نادان انسان، اللہ کو چھوڑ کر تو سب کو ٹائم دے رہا ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں۔ نکلو اس گندگی سے اور آج کی اس محفل کے اندر عہد کر لو، سردی ہو یا گرمی، برسات ہو یا موسم، کوئی موسم ہو، دن ہو یا رات، نماز کبھی ترک نہ کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہ کر سکے گا۔ خدا کے لیے آج توبہ کر لو میرے بھائیو، جہنم کے دہتے ہوئے شعلے وہ ہیں جو آپ برداشت نہیں کر سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی کے لیے وہ جہنم ہے جس پہ پہاڑ پگھلیں گے، جس سے جہنم دن میں 5 بار پناہ مانگے۔ اور دوسرا کون؟ جو حرام کھائے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو حلال کھاتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ جو تقریریں دلوں پر اثر نہیں کرتی، یہ جو نمازوں کی توفیق نہیں ہوتی، یہ جو عبادتوں کی توفیق نہیں ہوتی، یہ جو سچ بولنے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ جو گناہوں کے دلدل میں ڈوب رہا انسان، سب سے بڑی بات یہ ہے آج لوگوں کے پیٹ میں حرام پہنچ گیا، آج لوگوں کی زبان پہ حرام پہنچ گیا۔ کوئی جوا کے پیسے سے حرام کما رہا ہے، کوئی رمی کے پیسے سے، کوئی جنگلی رمی کے پیسے سے حرام کما رہا ہے۔ مسلمانوں، دنیا کچھ کمائے، ہمیں حلال ہی پر رہنا ہے، حلال کو لازم پکڑو۔ حرام آتا نظر آتا ہے مگر حرام میں برکت نہیں۔ اللہ نے جس کو حرام کر دیا ہے خدا نے اس میں برکت نہیں رکھی۔ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، سور کو حرام کیا، ایک مرتبہ میں 12 15 بچے سور پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر دروازے پہ سور نظر نہیں آتا۔ کتے کئی درجن اللہ اکبر پیدا ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہر دروازے پہ کتے نظر نہیں آتے، کیونکہ اللہ نے حرام کیا ہے لیکن بکریوں کو حلال کیا ہے۔ کتنی ذبح کی جاتی ہے پھر بھی ہر دروازے پہ نظر آتی ہے۔ پتہ چلا جس کو حلال کرتے ہیں اس میں برکت عطا کرتے ہیں۔ اگر برکت چاہتے ہو تو حلال کی طرف آؤ، حرام کی طرف نہیں۔ نہ رمی تم کھیلو گے، نہ تم گیم کھیل کے حرام کماؤ گے، نہ تم سود سے حرام کماؤ گے۔ اور سود تو اتنا حرام ہے، اتنا حرام، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے گویا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ کہاں گئی غیرت؟ غیرت کہاں مر گئی؟ دولت کی سب کچھ ہے، نہیں، دولت کے پیچھے نہ بھاگو، دولت ضرور کماؤ، ضرور کماؤ۔ لوگ غریبوں کو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، غریب کی فضیلت ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، غریب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لوگ مالداروں کی مذمت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نادان، اگر مالدار کی مالداری نہ ہوگی تو انسان زکوٰۃ کیسے دے گا؟ مالدار کی مالداری نہ ہوگی تو انسان حج کو کب جائے گا؟ مالدار کی مالداری نہ ہوگی انسان عمرہ کیسے کرے گا؟ مالدار کی مالداری نہ ہوگی مسجدیں کیسے بنے گی؟ مالدار کی مالداری نہ ہوگی تو زمینیں کیسے خریدی جائے گی؟ یاد رکھنا، بلکہ میرے مذہب اسلام میں تو مجھے غریب بہت کم نظر آتے ہیں، سب مالدار ہی نظر آتے ہیں۔